بڑے ہی فعال اور نوجوان عالم دین، اصلاح معاشرہ کی تحریک کے روح رواں حضرت مفتی اطہر القاسمی صاحب، جمعیت علماء بہار کے نائب صدر اور ضلع ارریہ جمعیت کے جنرل سیکریٹری، ابھی بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ بہت ہی جامع اور قیمتی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم نے اور آپ نے مفتی صاحب کا خطاب سنا اور اپنے اندر یقیناً ایمانی حرارت اور اسلامی غیرت و حمیت محسوس کی۔ خدا کرے کہ جو جذبہ اور جو کیفیت آج کے اس تحفظ ایمان کانفرنس کے اس اجلاس کے اندر بیٹھ کر کے اپنے علماء کے بیانات کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے، جو کیفیت ہماری بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ تا دم حیات اس کیفیت کو باقی رکھے، اور اسی جوش اور جذبے کے ساتھ غیرت و حمیت ایمانی کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس دھرتی پر رہیں بسیں، اور جب بھی مختلف مراحل سے ہمارے ایمان کو، دین کو، ہماری شریعت کو خطرات لاحق ہوں، ایسے موقع پر ہم سب کچھ چھوڑ کر ایمان کی جو عظیم دولت، ایمان کا جو عظیم سرمایہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس سرمایہ کے سامنے، جس دولت کے سامنے پوری دنیا ہیچ ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا اس کے جاہ و مال کی حیثیت نہیں ہے، اس ایمان کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگا دیں گے انشاءاللہ، لیکن اپنے ایمان کا کسی ایمان کے سوداگر کے ہاتھ سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آج کے اس اجلاس کا یہ پیغام، ہم سب اس پیغام کو لے کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں بے حد مسرت اور خوشی ہے کہ آپ حضرات نے ہماری اس دعوت کو، جو تحفظ ایمان کانفرنس کے عنوان پر مدرسہ فیض المختار کے بینر تلے حضرت مفتی دلشاد صاحب نعمانی اور ان کے رفقا نے صدا دی اور آواز لگائی، آپ حضرات نے نہ صرف یہ کہ اس آواز کو قبول کیا، اس پر لبیک کہا، بلکہ اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کی شکل میں آج اس کربلا میدان میں آپ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بر وقت اٹھنے والی اس آواز کو اور اس دعوت کو سنتے ہی اپنے ایمانی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور جو فتنہ اٹھ رہا ہے ایمان کے سوداگروں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم اپنے علماء کرام جو بڑی تعداد میں دور دراز سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سرزمین مقدس مکہ المکرمہ سے ہماری معزز ہستی فضیلت الشیخ حضرت مولانا مصعب حسان دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، ان کے ہمراہ علماء کی ایک ٹیم ہے، اور ہمارے مقامی علماء کرام ہیں۔ پٹنہ سے ذمہ داران علماء کرام حضرت مفتی خالد انور صاحب، حضرت مولانا مرغوب صاحب اور دیگر مہمانان کرام، سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ سارے حضرات نے ہماری دعوت کو نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا، بلکہ ہماری محبت میں اپنی مصروفیات کو تیز کر یہاں تشریف لانے کی زحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان علماء کا سایہ عاطفت ہم سبوں کے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو ہمیشہ ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ اجلاس بس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اعلان کیا گیا تھا کہ 10 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہوگا۔ کوشش یہ کی گئی ہے اپنے علماء اور مقررین سے گزارش کر کے کہ وقت کے اندر گفتگو فرمائیں تاکہ وقت پر یہ پروگرام ختم ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی کوشش برابر ہوئی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے خاص خیال رکھا ہے، بہت کم وقت میں بڑی قیمتی اور جامع باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ یہ اجلاس یقیناً علاقے کے تمام جلسوں کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور اسی کے مطابق ہم اگلے جلسوں کی کارروائیاں بھی انشاءاللہ کریں گے۔ کم وقت میں زیادہ مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ دوستو، مختصر سے 2-3 پروگرام بہت چھوٹے چھوٹے اب رہ گئے ہیں اس وقت، اس کے بعد حضرت کا خطاب بھی ہوگا اور پھر دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے مدرسہ فیض المختار کے
زیر اہتمام یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ مدرسہ فیض المختار کے 2 طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس وقت ہمارے ان بزرگوں کے ہاتھوں ان طلباء کے سروں پر دستار فضیلت رکھی جائے گی۔ ساتھ ہی ہمارے درمیان آپ نے بہت ہی شروع میں حضرت مفتی جنید صاحب کی بہت ہی جامع اور معنی تقریر سنی تھی، بہت ہی دل پذیر خطاب انہوں نے فرمایا تھا۔ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے تو یہاں تقریر سنی، لیکن جو علماء ہیں ان کے قلم سے، ان کی قلمی کاوشوں سے واقف ہیں، ماشاءاللہ کئی کتابیں وہ اب تک تصنیف کر چکے ہیں۔ اس وقت بھی ان کی ایک کتاب نئی تازہ ترین چھپ کر آئی ہے، اس کا رسم اجرا انجام دیا جائے گا، وہ بھی ابھی منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے لیے، خاص مہمانوں کے لیے مولانا مجاہد الاسلام صاحب نے، جو کپڑے کے تاجر بھی ہیں، وہ ان کی دکان ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مکھیا بشیر صاحب ماسٹر، مظہر الحق صاحب اور مولانا آصف صاحب قاسمی، ان 3 حضرات کی طرف سے مخصوص مہمانوں کے لیے شال پوشی کا نظم کیا گیا ہے۔ ان کا استقبال وہ شال پوشی کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مختصر سے پروگرام ہے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حضرت مفتی دلشاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف